آیت نمبر ہے 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت ہی بدبخت شخص تھا، نضر بن حارث۔ اس نے ایسی جسارت کی کہ ہم مسلمان ہو کر جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو دل کانپتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ جسارت کر لی اللہ کے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات پر غور کرنے سے یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ کوئی انسان جو اللہ کو مانتا ہو، اپنے آپ کو نبیوں کی اولادوں میں شمار کرتا ہو، چونکہ مکہ والے سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد اور حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کے مدعی تھے، واقعتاً ہی حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور حضرت ابراہیم کے دین کے کچھ نہ کچھ اجزاء ان کے پاس تھے۔ یہ نضر بن حارث نے کیا کہا؟ پہلی بات تو نضر بن حارث نے یہ کہی، چونکہ مکہ کی طرف سے جب بھی کسی حکومت سے کوئی مذاکرات کی ضرورت پڑتی تو ولید بن مغیرہ کے ساتھ جو 2-3 سردار جن کو سفارتی آداب، تقاضے، مصلحتیں، جن کو اس کی سمجھ تھی، جو وفد جاتا تھا ولید بن مغیرہ کی قیادت میں، اس میں نضر بن حارث بھی ہوتا تھا۔ اس لیے بادشاہوں سے ملتا تھا اور دنیا کے بادشاہوں کے حالات اور تاریخ سے واقف تھا۔ ایک بات تو اس نے قرآن کریم میں جب بھی پہلی قوموں کے کوئی واقعات بیان کیے جاتے اس پر یہ کہا کہ جناب یہ جس طرح کی توبہ نعوذ باللہ کہ جس طرح کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس طرح کی کتاب لانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، میں بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں، ان کے دربار میں اس طرح کے قصے کہانیاں بہت ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کی کتاب نہ سمجھو، اس طرح کی کتاب لانا کچھ مشکل نہیں۔ حالانکہ اس کا موقع نہیں ہے، میں نے پہلے کسی جگہ بیان کیا کہ قرآن کریم کے واقعات میں 10 خوبیاں ایسی ہیں کہ دنیا کے کسی واقعہ میں کوئی مائی کا لال وہ 10 خوبیاں جمع نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، قرآن کریم نے جتنے بھی واقعات بیان کیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں موجود قوموں کی تاریخ تھی، اور ان قوموں کو بھی اس تاریخ کا یہ علم نہیں تھا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان قوموں کے بڑے بڑے صاحب علم جو تھے ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ مثلا اس زمانے میں صرف عرب میں نہیں، روئے زمین پر اپنے دین کو جاننے والے یہودیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ یہودیوں میں بڑے بڑے علماء موجود تھے جو اپنی تاریخ سے بہت واقف تھے، وہ سوال کر بیٹھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بارے میں وہ سوال کر بیٹھے۔ سورہ یوسف میں
سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن نے جس تفصیل سے بیان کیا، یہودی علماء مبہوت ہو کر رہ گئے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کی داستان ہے۔ چونکہ بھائی یہودی سارے کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے باپ دادوں کی داستان ہے، اور ہم صدیوں سے اپنے باپ دادے سے اس واقعہ کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن جن تفصیلات کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، ان تفصیلات کا تو کسی کو علم نہیں تھا۔ تو کسی یہودی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سورہ یوسف کے کسی ایک جز کے بارے میں اعتراض کر دے کہ یہ غلط ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے وہ ایک ایسی مستند اور مضبوط تاریخ تھی، اس میں عبرت کا ایسا سامان تھا۔ 1400 سال ہو گئے سورہ یوسف کے اندر سے علماء جو سبق اور عبرت کا سامان ہے اس کو نکال رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے صرف سورہ یوسف کی تفسیر میں ہزار صفحے لکھ مارے ہیں، پھر بھی اس واقعہ کے اندر سے جتنی حکمتیں ہیں وہ کوئی قیامت تک نکال نہیں پائے گا۔ قیامت تک قرآن کریم کوئی واقعہ لے لیجیے، اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو کشمکش ہے، یہودی بچہ اس سے واقف تھا، لیکن قرآن کریم نے جب اس تفصیلات کو بیان کیا تو میں نے عرض کیا کہ یہود کے بڑے بڑے علماء ان کی زبانیں بند ہو گئیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک پہلو ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم کے واقعات میں اعجاز معجزانہ 10 پہلو ایسے ہیں کہ دنیا کے کسی واقعہ میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ایسی کتاب بنانا کچھ مشکل نہیں، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس طرح کے قصے کہانیاں ہم بھی لا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس نے کہی، وہ تو میں ان آیات پر جب غور کرتا ہوں نا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے اللہ، ہمارے رب کا کتنا بڑا حوصلہ اور کتنا بڑا ظرف ہے۔ دوسری بات اس نے کیا کہی؟ اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر سارے سرداروں کے سامنے یہ کہا کہ اے اللہ، توبہ نعوذ باللہ، اے اللہ اگر اس محمد کا دین سچا ہے تو ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ نے آسمان سے ہم پر پتھر برسانے ہیں تو برسا لیجئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے قرآن ذکر، اللہم، آپ ذرا دیکھیں نیچے الفاظ، وَإِذْ قَالُوا، جب ان لوگوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین آپ کی طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا لیجئے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اس کے علاوہ جو عذاب آپ لانا چاہتے ہیں لے آئیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ ان نے کہا۔ اور بھائی قرآن کریم سورہ فاطر میں فرما رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ تمہیں فی الفور پکڑنے پر آئے تو زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے عملوں پر اللہ پکڑنے پر آئیں، دیکھو بھائی میں سمجھانے کے لیے یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، بازار کو تو چھوڑیے، مسجدوں میں کوئی نہ بچے اگر اللہ پکڑنے پر آئیں۔ جیسے وہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ایک صاحب، ان کے شیخ، ان کے پاس نہیں، ان کے جو شیخ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان کی خانقاہ میں 4 مہینے رہے۔ 4 مہینے کے بعد بغیر اجازت کے بوریا بسترا باندھا اور اٹھ کر جا رہے تھے۔ اتفاق سے ان کی نظر پڑ گئی کہ یہ فلاں صاحب 4 مہینے یہاں رہے ہیں میرے پاس بغیر اجازت۔ بلایا، بھائی آپ 4 مہینے سے یہاں ٹھہر رہے ہو، تربیت اور اصلاح کے لیے آئے ہو، اپنی مرضی سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی 4 مہینے یہاں رہا ہوں، دن رات آپ کو دیکھا ہے، نہ آپ کی کوئی کرامت دیکھی، نہ کوئی آپ کی عجیب چیز دیکھی، آپ کیسے اللہ والے؟ میں تو آیا تھا آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، 4 مہینے ہو گئے مجھے یہاں پڑے ہوئے۔ اتفاق سے علامہ عبدالوہاب شعرانی جیسے بڑے لوگ جو بڑے بڑے
ان کے حلقہ احباب مریدین تھے وہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے شیخ نے ایک بات کہی جس پر سارے علماء ایک مرتبہ ہل گئے کہ یہ کیا کہہ دیا ہمارے شیخ نے۔ انہوں نے کہا یار 4 مہینے میں تو کہہ رہا کہ تو نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، اگر میں تجھے کرامت دکھانے پر آؤں تو میں ہر قدم پر تجھے کرامت دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ تھا اور وہ بہت بڑے محدث تھے۔ میں تمہیں ہر قدم پر کیا دکھا سکتا ہوں؟ ایک کرامت دکھا سکتا ہوں۔ اب سارے چونکہ کہ ہمارے شیخ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، پھر فرمایا کہ بندہ خدا اس سے بڑی کرامت تو نے میری اور کیا دیکھنی ہے کہ میں ایک قدم کے بعد جب دوسرا قدم اٹھاتا ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے زمین پھٹتی نہیں ہے، میں اس میں غرق نہیں ہوتا ہوں، اپنے گناہوں کے باوجود زمین پر چلتا پھرتا ہوں، تجھے اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنی ہے؟ اور بھائی حقیقت یہ ہے، یہ ہم سب کی حالت ہے۔ اگر مجھ جیسا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اللہ پکڑتے نہیں ہیں، اس سے بڑی بھائی اور کیا کرامت لینی آپ نے؟ حقیقت یہ ہے ہماری جو صورتحال ہے، ہم جس طرح کے گناہ کرتے ہیں، ہم جو قصور کرتے ہیں اپنے اللہ کے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئیں، قرآن صاف کہہ رہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم لوگوں کو پکڑنے پر آئیں تو تمہیں زمین پر کوئی چلنے والا نہ ملے، لیکن اللہ جل جلالہ اتنی وسعت اور مہربانی اور رحمت سے کام لیتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث جس نے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہی حق ہے، ہمیں اس طرح کا حق نہیں چاہیے، ہمارے اوپر آسمان سے جو پتھروں کی بارش برسانی ہے برسا لیجئے، اللہ جل جلالہ نے اس کو بڑی مہلت دی، بالکل نہیں پکڑا، بدر تک مہلت ملی۔ بھائی کہاں تک مہلت ملی؟ بدر تک۔ پھر یہ بدبخت میدان بدر میں قتل ہوا، اور جن 26 بڑے سرداروں کی لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں پھینکوایا، ان میں سے یہ بدبخت بھی تھا۔ اور اللہ کے نبی جب بدر سے کوچ لگے کرنے تیسرے دن، جیسے وہ تفصیل صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اس کنویں پر آئے اور آپ نے جب ان سرداروں کے نام لیے تو ان ناموں میں نضر بن حارث کا بھی نام لیا، او فلاں، اے نضر بن حارث، میں نے تمہیں بڑا سمجھایا، اللہ کی اس پکڑ سے بڑا ڈرایا، لیکن تم نے میری بات پہ کان نہ دھرا، اور آج تمہارے اوپر اللہ کا یہ عذاب آ کر رہا۔ اس لیے بھائی جس وقت اس نے یہ جسارت کی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کافر کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرتے، قرآن کریم اس کے جواب میں ایسی بات کہتا جو میرے اور آپ کے لیے رحمت بن جاتی۔ جب نضر بن حارث نے یہ بات کہی تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے فرمایا نبی جی اگرچہ یہ بڑی بڑی توہین اور بڑی بڑی زبان درازی اور جسارتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک آپ کسی قوم میں موجود ہوں گے ہم اس قوم پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب تک، بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہر نبی کے بارے میں، جب تک آپ اس قوم میں رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ذرا یہ میرے اور آپ کے کام کی بات ہے، یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب تک 2 سبب پائے جائیں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی توہین کرنے کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ایک یہ کہ کہیں اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہوں؟ توبہ اور استغفار۔ چونکہ مکہ میں کمزور مسلمان موجود تھے، وہ ہر وقت کیا کرتے رہتے تھے؟ استغفار کرتے رہتے۔ اسی لیے ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے پیغمبر کا موجود ہونا اور دوسرا بھائی توبہ اور استغفار کا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے عذاب کی پناہ گاہیں 2 ہیں، ایک اللہ کے نبی کا موجود ہونا اور بھائی دوسرا، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب تک موجود تھے تو اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی اللہ کے نبی کا وجود ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں
تو بھائی پھر اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں میرے اور آپ کے کام کی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کہیں موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس کے اتنے واقعات ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی اتنی ضروری ہے، جس قوم میں اگرچہ وہ قوم کسی بھی طرح کے گناہ کرتے ہو، اگر اللہ کے نیک بندے وہاں موجود ہیں، بطور خاص اللہ کے وہ نیک بندے جو اچھائی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے منع کرتے ہوں، ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں اتنی زور کی آندھی چلی، ہمیں یوں لگا کہ آج ہمارے شہر کو اکھاڑ دیا جائے گا، تو ہم بھاگ کر مسجد میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بے چینی کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہم تو ڈر گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا نہ جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور بھائی اگلی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو دوسری چیز اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی کیا ہے؟ توبہ۔ اور مفسرین کی دو رائے ہیں یہاں۔ ایک یہ ہے کہ مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے وہ استغفار کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ جیسے کیسا شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو طواف میں وہ یہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اس وجہ سے ان پر مکہ میں عذاب نہیں آیا۔ تو بھائی اگر یہی وجہ ہے پھر تو میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے کہ ایک کافر، ایک مشرک، اللہ کی توہین کرنے والا اگر توبہ اور استغفار کرے تو اس کی توبہ اور استغفار اللہ کے عذاب سے اس کو بچا جائے، تو بھائی پھر کیا خیال ہے ہمارے جیسے گناہگاروں کے بارے میں؟ اگر ہم توبہ استغفار کی عادت ڈال لیں تو جناب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے توبہ استغفار کو سمجھا نہیں، اس لیے بھائیو میں آپ سے اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنے معمولات میں استغفار کو شامل کر لیجئے۔ اور یہ توبہ استغفار یہ نہیں ہے بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح چل رہی ہے، اس کو نہیں کہتے، یہ الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ توبہ استغفار اصل ایک کیفیت اور ایک احساس کا نام ہے، الفاظ تو اس کا اظہار ہیں۔ جیسے نماز یہ نہیں ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو نماز کے اندر بولے جانے والے کلمات ہیں۔ نماز اصل میں اللہ کی یاد کا نام ہے۔ بھائی نماز کی روح کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کیجئے کس کے لیے؟ جس نماز میں الفاظ بالکل صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، بھئی آپ اس کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ وہ نماز نہیں ہے۔ وہ صبح صبح اسکولوں میں بچوں کی اسمبلی ہوتی ہے نا، وہ بچے رٹا رٹائے طوطے کی طرح بچے مزے سے پاکستان کا ترانہ اور دوسری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ استغفار الفاظ کا نام نہیں۔ اکثر دوست پوچھ لیتے ہیں جی کون سے الفاظ کہیں؟ بھائی جو کہنا کہہ لو، چاہے اردو میں کہہ لو، لیکن احساس کے ساتھ۔ میں آپ سے سچی بات عرض کروں، آپ کبھی کہیں کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اپنے شہر کا سب سے بڑا گناہگار اور قصوروار سمجھ کر آنکھیں بند کر کے 2-4 مرتبہ بھی استغفار کہیے، دیکھیے دل کی گندگیاں کس طرح دور ہوتی۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر، اپنے آپ کو کیا سمجھ کر؟ اس احساس کے ساتھ، اے میرے اللہ میں نے آپ کے حق کو بہت ضائع کیا ہے، میری زندگی میں بہت قصور ہے، میں نے اپنی زندگی کو بہت برباد کیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں، اس کا مستحق ہوں کہ آپ کی پکڑ کا ہاتھ میرے اوپر پڑے، لیکن اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اوہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، لیکن میرے گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو بھائی ہمیں حاصل یہ ہو گیا
کہ یہ کافروں نے جو بڑی بڑی جسارتیں کی، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں پکڑ اس لیے نہیں رہے، تمہارے اندر کون موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درود و سلام کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب جب آئے درود و سلام کثرت سے پڑھنا یہ اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے۔ میں نے شاید کبھی آپ کو سنایا ہو، ہندوستان میں جب آخری طاعون آیا، بعد میں تو پھر اس وبا پر قابو پا لیا گیا نا، صدیوں انسانوں پر یہ حملہ آور ہوتا رہا اور شہر کے شہر خالی ہو جاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ ہندوستان میں ایک قحط آیا، یہ طاعون آیا، تو ایک دن میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے 1,000 جنازے ہوتے تھے۔ کتنے؟ 1,000۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں نشر الطیب جو حضور کی سیرت کی کتاب ہے اس کو لکھنا شروع کیا، اور جس دن سارا دن لکھتے رہتے تھے، جس دن وہ حضور کی سیرت پر قلم چلتا رہتا تھا، حضرت تھانوی جس گاؤں میں رہتے تھے پورے گاؤں میں کوئی موت نہیں ہوتی، اور جس دن ناغہ ہو جاتا تھا اس دن موتیں ہو جاتی تھیں۔ جب حضرت تھانوی کو 2 دن کے بعد یہ سمجھ آئی نا کہ جس دن ناغہ ہو جاتا ہے اس دن جنازے زیادہ ہوتے ہیں، حضرت تھانوی نے پھر پوری پابندی سے نشر الطیب لکھتے رہے، پھر کوئی ناغہ نہیں کیا، اور اللہ نے پورے علاقے سے طاعون کو کیا کر دیا۔ اس طرح کے اہل علم کے اتنے کے واقعات ہیں کہ جب کہیں کوئی عذاب آیا وہ بھائی کیا لکھنے لگ گئے؟ یا درود و سلام لکھنے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی باب لکھنے لگ گئے، تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات، قالوا، تو یہ بدبخت کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا، اگر ہم چاہیں لقلنا مثل هذا، تو اس جیسا کلام ہم خود کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ، اور آپ اس کو بھی یاد کیجئے، قالوا، ان بدبختوں نے جب کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، اگر یہ دین حق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو آپ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیجئے آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دیجئے۔ اب اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، آپ کا اللہ کیسے عذاب دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیوں؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جب کافروں کا استغفار، اللہ کے مشرکوں کا، 360 بتوں کو پوجنے والوں کا استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے، تو کیا ہم جیسے مسلمانوں کا استغفار اللہ کے عذاب کو نہیں ٹالے گا؟ اس لیے بھائی کثرت سے استغفار پڑھنا، توبہ کرنا، اس کو ذرا اپنے معمولات میں شامل کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا